السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ومکروا، اور یہودیوں نے مختلف چالیں چلیں، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ہفتے والے دن کی سختیوں کے بارے میں تخویف کی اللہ کے حکم سے، تو یہودیوں نے فتویٰ لگا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ معاذ اللہ ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب کے منکر ہو چکے ہیں۔ اور سارے فقہاء، علماء، درویش، سارے کے سارے مفتیان کرام یہودیوں کے یہ سارے متفق ہو گئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم پر فتویٰ لگا دیا انہوں نے کہ یہ گستاخ ہے، اور انہوں نے اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر دی۔ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو بھی اللہ کی کتاب پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے گا، اسے وہابی کا نام دے دیا جائے گا، مرزائی کا نام دے دیا جائے گا، مختلف القابات اس کے اوپر فٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن گھبرانا نہیں۔ دائی کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی منزل پر چلتا رہے، مایوس نہ ہو، اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا مرکز شام کو بنایا، جو مصر کی حکومت کے تحت تھا۔ وہاں پر قیصر روم کی طرف سے جو بادشاہ مقرر تھا وہ ہیروڈیس تھا۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے اسے مجبور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جائے اور سزا دی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے ہیں اللہ کی کتاب سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ جو بھی مد مقابل یہودی آتا ہے تورات پڑھ پڑھ کر کے اسے لاجواب کرتے ہیں، انجیل پڑھ پڑھ کر لاجواب کرتے ہیں، تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ تو آخر کار جو اس کا نائب حاکم تھا پیلاطس، اس کے پاس پکڑ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ اس نے جب دیکھا، اور ایک ساتھ یہ بھی الزام لگا دیا کہ آپ جو ٹیکس حکومت سے، عوام سے لیتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں ٹیکس نہیں دینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں۔ جب اس نے تحقیق کی تو بات یہ ثابت ہوئی کہ وہ صرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتے۔ انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ تو پھر پکڑ کر کے وقت اعلیٰ حکام کے پاس لے گئے، پھر نیچے آئے۔ آخر کار اتنا زوردار احتجاج کیا گیا کہ وقت کا بادشاہ کیا ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے وعدہ لیا، وہ حفاظت کرنے لگے، ان کے ساتھ چلنے لگے۔ ان حواریوں میں سے ایک بندہ فروخت ہو گیا۔ اس نے یہودیوں سے بہت بڑی رقم لے لی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات ایک جگہ، دن ایک جگہ، پھر اگلی شام کہیں اور، ایک جگہ پر دن اور رات نہیں رہتے تھے، ہر روزانہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کرتے تھے۔ اس نے رقم لے لی اور یہ ان سے وعدہ کر لیا یہودیوں سے کہ میں مخبری کروں گا کہ آج رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی جگہ پر ہونا ہے، تم وہاں سے پکڑ لینا اور انہیں قتل کر دینا معاذ اللہ۔ اس نے پیسے لے لیے اور مخبری کر دی۔ اب چاروں طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو کیا ہے، گھیرا گیا ہے۔ اب جب گھیرا گیا تو اب اندر کی کنڈی کون کھولے، تو اسی حواری کو بھیجا گیا۔ چونکہ آپ ان کے حواری ہو اور انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، تم دیوار پھلانگو گے، دروازہ کھولنا، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ اگر کوئی اور بندہ جاتا ہے تو وہ مارا جائے گا۔ یہ اندر پھلانگ گیا تو اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ جو وہ حواری رشوت لے کر کے اندر داخل ہوا تھا، بک گیا تھا، اس کی اوپر والا دھڑ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا اور نیچے والا دھڑ اس کا اسی طرح رہا۔ تو جیسے ہی اندر سے کنڈی کھلی تو ان کی نظر اس پر پڑی، اسے پکڑ لیا گیا۔
جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل آپ دیکھتے رہتے ہیں حالات کے یہ گستاخ ہے تو عوام سوچتی نہیں، اسے پکڑ کر کے مار دیتی ہے، تو انہوں نے اسے پکڑا اور مارا اور سولی کے اوپر لٹکا دیا۔ اب جب سولی پر لٹکا دیا تو پھر جب حواس ٹھنڈے ہوئے، دیکھا نیچے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا بندہ ہے، اوپر سے دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ بن مریم مان لیتے ہیں، وہ جو ہمارا بندہ اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ معاملہ بھی ان پر مشتبہ بنا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا ہے یا اپنے بندے کو چڑھایا ہے۔ اوپر دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بن مریم، نیچے دیکھتے ہیں تو اپنا بندہ ہے، اور تلاش کرنے سے بھی عیسیٰ بن وہ اپنا حواری انہیں ملتا نہیں ہے جو بک گیا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں سورۃ نساء کے اندر اور پارہ نمبر 6 میں وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا، اور آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ تو اس جو عیسائیوں کے عقیدے ہیں نا، ان کی جو اناجیل آج کل چل رہی ہیں، ان میں سے جو برمباس اناجیل تھی نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے کی لکھی ہوئی، اور جتنی موجودہ اناجیل ہیں یہ ساری کی ساری حضرت عیسیٰ بن مریم کے آسمانوں پر جانے کے 100 سال بعد میں لکھی گئی ہیں۔ جس طرح واقعہ کربلا کا پہلا مصنف جو ہے وہ واقعہ کربلا کے 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، پھر اس نے سنا ہوگا۔ تو یہ ساری انہوں نے جو حواری تھے ان کے شاگرد در شاگردوں نے یہ اناجیل لکھی ہے۔ ان میں سے ایک ایسی اناجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتی ہے، اور اس کا انکار کرتی ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے جز بھی نہیں ہیں، اور اللہ تین بھی نہیں بلکہ اللہ ایک ہیں۔ باقی بہت سارے یہودی ہیں، ان کے آگے پوئی ایک ہے، ایک ناصری ہے فرقہ، ایک کریوتاری ہے، اسی طرح بہت سارے ان کے فرقے ہیں۔ یہ جو 3-4 ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم سولی نہیں چڑھے بلکہ اللہ کے ہاں گئے ہیں، اور عن قریب وہ زمین پر آئیں گے اور وہ تبلیغ کریں گے، ہم ان پر کیا ہے ایمان لائیں گے۔ باقی بہت سارے عیسائی فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم چونکہ ہمارے نبی تھے، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، اب ان کا سولی پر چڑھنا ہمارے گناہوں کا کیا ہو گیا ہے، کفارہ ہو گیا، اب ہمیں گناہ کی سزا بھگتنی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فتنوں میں مبتلا ہوگی، اور سب سے بڑا فتنہ ان کے اوپر مسلط ہوگا فتنہ دجال، جس سے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتے رہے، اتنا سخت یہ فتنہ ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مسجد کے منارہ سے نیچے اتریں گے، ایک طرف جبریل کا سہارا ہوگا، ایک طرف میکائیل کا سہارا ہوگا، تو اس وقت وہ دنیا کے اندر جہاد کریں گے اور سارے کے سارے یہودی مارے جائیں گے، اور پوری دنیا پر اسلام پھیلے گا۔ اور جب اسلام پھیلے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام شادی کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے، پھر وہ اپنی طبی موت اللہ کی مرضی سے وفات پائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں جنہیں اس روایت پر یقین نہ ہو تو وہ اللہ کی کتاب پڑھے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا بندہ نہیں ہوگا مگر حضرت عیسیٰ بن مریم کی موت سے پہلے سارے کے سارے ان پر کیا لائیں گے، ایمان لائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے، اور وہ قرآن اور حدیث کی تبلیغ کریں گے، اور یہ نظام کیا کریں گے، نافذ کریں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔